حضرت عمر دے گورنر تو گھن جلا حضرت عمر سی نے شام دا علاقہ ہمس اتھوں دا گورنر ایک مقرر کیتا. گورنر کون ہے؟ غزوہ خیبر دے موقع کنے پہلے پہلے مسلمان ہوئے مکے بچ رہندا ہا اتھوں کنے آئے قریشی خاندان دائے مدینے مسلمان ہوئے غزوہ خیبر شرکت کیتی ہے. غزوہ خیبر دے بعد جتنے فتوحات ہیں ہر جنگ میں شریک رہ گئے اور انہیں دا نام ہے حضرت سعید بن عامر. نا کیا ہے بندے دے؟ سعید بن عامر. نوجوان گبھرو جنگے میں شہید تھیون شامل تھیون والا تے حضرت عمر سائیں دی تے کوشش ہوندی ہے جو بھئی گورنر انکو بناواں عامر انکو بناواں ڈی سی انکو بناواں جرا انتہائی نیک ہوئے دیانتدار ہوئے وہ کہا جے کو دنیا دی ہوا نہ لگی ہوئے صرف انجے کو حضرت بنے دے ہیں. حضرت عمر سے حکم ہمس دا جڑا ہے گورنر بنا دیتا. معذرت تو شودے کی تھی لیکن حضرت عمر سے فرمائے میں معذرت نہیں قبول کرے نا میں امیر المومنین ہاں میری اطاعت تیرے تو ضروری ہے لہذا تم گورنر نہیں تو ون ہمس لگا گیا تو پہنچ گیا. کئی مار گزرے اللہ ہی بہتے جان دے کتنا وقفہ تھیا. ہمس دے وچوں ایک وفد آیا ہمس دے وچوں وفد آیا جلے وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقی حال وال پوچھے تے ان دے بعد جڑے حضرت فرمایا تساں اپنے شہر تے علاقے دے میں کو غریبیں دی فرست لکھ دیو تاکہ میں تھا کو بیت المال چو پیسے دیواں ون کے غریبیں کو تقسیم کرو دیو. ٹھیک ہے انہیں فرست تیار کی تھی. اللہ ہی بہتر جان دے 100 بندے دی ہے 500 بندے دی ہے 1000 بندے دی ہے یہ کتاب میں تفصیل نہیں جتنا فرست تیار کی تھی حضرت عمر دے سامنے رکھی. حضرت عمر سائیں پڑھی حضرت عمر سائیں نے پڑھی. حضرت عمر سائیں پڑھیا لکھا بندہ حالانکہ مکے دے اندر لوگ پڑھے ہوئے کہے نا لیکن حضرت عمر اپنے دورے جو تھے مدرسہ پڑھیا باقاعدہ. اچھا خیر حضرت عمر سائیں نہ پڑھتے ہیں انہیں نام دے وچ گورنر دا نام بھی لکھا کھڑا. حضرت عمر پوچھے یہ لکھا کھڑے سعید بن عامر یہ کون ہے؟ ایک نام دے بندے تے درے ہوندے علاقے چ انہیں آکھی تھی سارا گورنر رہے. اچھا کیا تھوڑا گورنر اتنا غریب ہے کہ جرا ان کو مشاہرہ دیتا ویندے تنخواہ دیتی ویندی ہے وظیفہ دیتا ویندے کیا ان کو پورا نہیں تھیندا؟ انہیں آکھے جناب وہ اللہ دا اینجا بندہ ہے جرا ان کو وظیفہ مل دے بس کوئی تھوڑا جا رکھیں دے نہ تے سارا صدقہ کر دیں غریب مسکینے کو دے دیں دے. ہن ظاہر فاقت عاملے کریں 2 دیوار کریں 3 دیوار تک سروں آکھیا اندے گھر بھا بلدی کائے نہیں. حضرت عمر سی نے بیت المال چو فی آدمی جتنا دیونے ہن لتونے اور 1000 درہم خصوصاً بند کر کے دیتا وفد امیر کو ایک گورنر کو دے ملے اور انہیں کو آخر ہوئے تھوڑی ضرورت واسطے ہے تھوڑی اپنی ضرورت واسطے ہے اپنے اتنے خرچ کرو. وقت پہنچا بندہ گیا حضرت سعید بن عامر کو 1000 روپیہ بن دیتوس. حضرت نے تھیلی کھولی جناب گھر دے اندر بیٹھے ہن تو پیسے انہوں دے اندر زور دا پڑھے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پڑھے نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت دی بی بی بے کمرے میں آئی فوراً درو کے آئیے فرمائے نے خیر ہے اتنا زور دا پڑھے بے انا للہ و انا الیہ راجعون اون لے تصور تک آئے نا انہیں دی اپنی اولاد ہی کائے نہ ہے
جب بچہ فوت تھی گیا اسی، ابا فوت تھی گیا اسی نا، بیوی نے یہ سوال کیتے اتنا جو زور دا پڑھے ہوئے انا للہ، کیا امیر المومنین فوت ہو گئے؟ فرمایا نا۔ اچھا دوسرا سوال کیتے بیوی، کیا کہیں جنگ دے اندر، کہیں غزوے دے اندر کیا مسلمانے کو شکست آ گئی ہے کہ تساں اتنا جو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون زور دا؟ فرمایا نے نا۔ اچھا اور کوئی مصیبت آ گئی ہے مسلمانے دوتے؟ فرمایا نے نا۔ آخر کیوں پڑھے ہوئے انا للہ اتنا زور دا؟ ہن جواب سن حضرت سعید بن عامر وقت دے گورنر دا، فرمائے نہیں کہ وڈی مصیبت آ گئی ہے، امیر المومنین دے وفات تو وڈی مصیبت، مسلمان دے شکست تو وڈی مصیبت، این کہ وڈی مصیبت آ گئی ہے جو میرے گھر دے اندر دنیا وڑ آئی ہے، دنیا پہ گئی ہے میرے گھر دے اندر۔ وہ 1000 درہم آیا نا ان کو آدھے بیٹھے، اور دنیا پہ گئی ہے میرے گھر دے اندر، میں تہوں انا للہ پڑھیے۔ ہن تمہیں کوئی دسا کیا تم میری امداد کر سکتی؟ وہاں کے بالکل کر سکتی ہیں۔ اچھا جی میری امداد کر سکتی تو تھوڑے جے پیسے کو چاہ دیتے نے، فرمائے نے ایک خرچہ کر، باقی حضرت نے پیسے جناب بند کر کے اعتماد والے بندے کو سڑ کے، فرمائے نے فلاں گھر دے اندر اتنا پہنچا، فلاں گھر اتنا پہنچا، پھر سارے دا سارے جڑے پیسے تقسیم کر دو۔ یہ سن کے دے بے اجنا کو چلو۔ ایک موقع دوتے حضرت عمر سہیں تشریف گن گئے ہمز علاقے دے اندر، جتھا سعید بن عامر گورنر ہوں شہر پہنچن، ظاہر جتھا امیر المومنین بے لوگ تے کٹھا تھیونا ہا، اطلاع بھی ہے پہلے جرہن ایک جاتے کٹھے ہوئے، معززین شہر کو سجے نے اور فرمائے نے ہاں بھی تو آپ کو کوئی گورنر کے شکایت ہے؟ انہیں فرمایا جناب ساکو ہے کہ نہیں 4 شکایتیں۔ لوگیں کیا کہ ساکو گورنر کے کتنا شکایتیں ہے کہ نہیں 4 شکایتیں۔ حضرت فرمائے دسو؟ انہیں آخری ساکو ایک شکایت ہے کچھ ہے کہ سارا گورنر سویلے باہر نہیں آندا، اپنے دفتر آکھو انہیں دفتر کیا مسجدی دفتر ہوندی آئی، باہر نہیں آندا، نہیں چڑھ ہندے پیچھے آندے۔ یہ کہنے پہلے صاحب اگر ضرورت ہو انتظار کرنی پندی ہے گورنر دی۔ اچھا ایک شکایت ہو دسو؟ بیا سارا گورنر مہینے وچ ایک نوار سارا بار ہو نہیں آندا، جے آوے سی کراہی تے اسے دے نالا نکلتے، یہ سب دوجی شکایت ہے۔ بھی آئے کو جے کہ سارا گورنر صاحب جرا ہے جناب رات دا ٹائم ساکو کدھا ہی نہیں دیندہ، اساں مشورہ کرنے شکایت کرنی ہے دھان دیونی ہے کوئی بھی ہے بالکل رات کو نہیں انداز ملاقات نہیں کرتا۔ اور چوتھی شکایت ساکو ایک کچھ ہے کہ کچھاری لگی ہوئی ہوندی ہے، عدالت لگی ہوئی ہوندی ہے، اساں بیٹھے ہوندے ہیں، کدھائیں کدھائیں سارے گورنر صاحب کو دورہ تھیندے اور بے ہوش تھی ویندے۔ یہ 4 شکایتاں ساکو گورنر کرنے۔ اچھا حضرت عمر فرمایا ہور تو نہیں ہو۔ پھر حضرت نے بندہ بھیجا گورنر دو، گورنر آ گیا، ان لوگیں دے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید بن عامر کو پہلے تے دعا منگی نے کتابیں لکھا کھڑے کہ اللہ سیاں میں تے اپنی فراست دے مطابق اپنی سمجھ دے مطابق او بندہ منتخب کیتا ہا کہ جڑا میں کو سب کنے چنگا لگیا ہا تے اللہ سیاں مہربانی کریں میرے ایک گمان کو میری فراست کو غلط نہ کریں۔ پیچھے فرمائے نے سعید بن عامر انہیں لوگیں کو تیرے کو شکایتیں، پہلی شکایت ہے کچھ ہے کہ تم ڈی چڑھ ہندے پیچھے بہر اندی، آخر سویلے تو کیا کریں دی اتنا دیر کیوں کر کے اندی؟ حضرت سعید بن عرض کیتے صحیح گھر دے اندر نوکر کوئی کہے نہیں، گھر دے اندر خادم کوئی کہے نہیں، ایک میں اور ایک میری بیوی ہے،
تے ظاہر سویلے ساکوں کھاون پیون دا انتظام کرنا ہوندے، اور بھی اپنے گھر دے کام کاج میں ضروریات ہوندن، جلے میں انہیں کرے فارغ تھی نہ میں بہر آوے نا۔ تو صاحب میں کوئی سوچ سکتے ہیں کہ علاقے دا امیر ترین علاقے دا گورنر ہوئے نوکر ایک ہوئے، ذرا کہ تھائیں لگے ونجو اپنے تھائیں علاقے کہیں کو دیکھو جا جائے کو عہدہ ملا ہویا ہوئے جو کتنے نوکر ہیں۔ تو ظاہر جلے حضرت نے ڈشا کہ حضرت عمر مطمئن عوامی مطمئن، بیا حضرت عمر فرمائی نے دا سوالے کو جے کہ تساں ہفتے دے اندر ایک نوار بالکل بہر نوے اندے بلکہ مہینے دے اندر نوے اندے تساں۔ حضرت نے فرمایا اندی حضرت وجہ یہ ہے میں دساں تو نہ چاہتا ہوں لیکن مجبوراں نے ہوں دسنے، میرے کولو جوڑا پاون دا ہکے اور جوڑا موٹا ہے، آخر ظاہر گال ہے میں جتنا احتیاط کراں آخر ان کو کدائیں مہینے دے بعد 15 نوار دے بعد 3 ہفتے دے بعد آخر ان کو دھوان دی ضرورت ہے۔ میں ایک نوار جرا اپنا جوڑا گھر بہ کے دھوئیں دا پھر ان کو سکیں دا پھر سکان دے بعد انگلے استری دا ٹائم تے کائے نہا اتنا موٹا ہے جو کو رگڑیں دا تاکہ کچھ کولا تھی ونجے اور یہ سارا کام کریں دے میں کو نہیں لگ ویندے جڈن کچھ بچتے وقت میں بہر آویں دا۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ بھئی میں رات کو نہیں ملتا لوگوں کو، حضرت انہی وجہ کچھ ہے میں اپنا وقت تقسیم کیتا ہوا ہے، نہیں کو پورا ٹائم لوگوں کو دینا اور رات دا ٹائم اپنے اللہ واسطے مختص کیتا ہوئے، اللہ دی عبادت کریں دا، قرآن دی تلاوت کریں دا، نفلی پڑھتا، وقت بندی کھنا، ابھار عوام کیتے رات خدا واسطے، میں اس واسطے رات کو نہیں ملتا۔ تو ظاہر معقول جواب ہا اس واسطے جرا ہے حضرت تمہاری خاموش لوگ کی خاموش۔ باقی رہ گیا کہ میں کو دورہ تھی انہیں کو سوال ہے انہیں کو شکایت ہے، تو وجہ سالے کو جے انہوں وہ دورے والا قصہ تو کو سنا والے وقت تھوڑا جاؤتے تھی سی محسوس نہ کرا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے آکھیا حضرت جلے میں کافر ہم سن 4 ہجری دے اندر حضرت خبیب کو مشرکین مکہ نے قید کیتا ہویا اور انہیں کو قتل کرن واسطے گھن گئے ہن، تنی مقام دے اتے بہر گھن گئے حرم دے کولو، میں انہیں موجود ہم اور حضرت سعید بن عامر فرمایا کہ حضرت خبیب کو جلے گھن گئے قتل کرن واسطے سولی دیون واسطے، باقی دے باقی مکے دے عورتاں مکے دے بال مکے دے نوجوان یہ سارے تماشا دیکھن گئے ہیں کہ محمد دے یار کو پھانسی لینے پن تماشا جل دیکھو۔ وہ قصہ کے تک میں سنا ہے بلا کریں مکمل سنے ساں کیویں قید تھے کتنا نوار قید چ رہ گئے، اتے جڑے ویلے گھننا ہے حضرت خبیب کو ای نہیں عمل دے نال انہیں کو لٹکا دیتے نے پھانسی دے دیتے نے۔ اچھا جی پھانسی لامنی ہے لیکن ظالمے کام میں کیتا، توجہ کروائے ظالمے کام میں کیتا کہ پہلے حضرت حلیت الاولیاء دے اندر بزرگ لکھے کہ پہلے حضرت خبیب دے اعضاء کٹے نے، باں کٹی نے، پیر کٹے نے، ہاتھ کٹے نے، سارے ہاتھ کٹ کے پیچھے سولی لائے نے۔ فرمیندن میں انہیں موجود ہم لیکن میں اگر مداخلت کر رہا ہو سکتے کوئی فائدہ تھی وے ہا لیکن میں مداخلت نہیں کی تھی، میں ہوں والے نوجوان بھی ہم کافر بھی ہم مناہدی جماعت دا بھی ہم سارا کچھ ہا تے جیرے ویلے میں کو خیال اندے دل کے خیال اندے دل و دماغ دے اندر جو میں تعاون کر سکتا ہم میں کیوں نہیں کیتا تے اللہ سی میں نے کلو پوچھے قیامت والے نہیں تو میں دا جواب کیا دے ساں جلے ایو دماغ دے اندر گال اندیے میں کو دورہ تھی میں دے باقی میں کو اور کوئی تکلیف کہے۔ تھوڑی جی گال حضرت خباب
حضرت خبیب کو گھننا ہے سولے تے چڑھاون واسطے. حضرت خبیب آکھے اجازت ہوئے تے 2 رکعتاں نفل پڑھ گھنا. انہیں کہ پڑھ گھنو. نماز پڑھی نے 2 رکعتاں نفل دعا منگی نے. اے ہن بھی قانون چلتا پے جے کو پھانسی لاویں نو کو آدن بھی اگاتا ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ گئے. اے حضرت خبیب کنے سنت انتی پئی ہے. حضرت خبیب نے نماز کو فارغ تھی کہ 3 جملے آخر اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبک منہم احدا. عرض کریں دن اللہ پاکا اے جر جر لوگ آئے کھڑنے کو گان گھن وقتلہم بددا. اللہ انہیں کو قتل کر اللہ انہیں کو ہلاک کرتے کلہا کلہا کریں. ولا تبک منہم احدا. اللہ سیاں انہیں وچوں کہیں کو نہ چھوڑی سارے کو تباہ کریں. امیر معاویہ فرمیندن اون ویلے میں چھوٹا ہم ابا میرے تے آخر ملے کافر مشرک ابو سفیان او بھی اتھائی موجود ہا جر ویلے حضرت خبیب نے بددعا شروع کی تھی. ابے میں کو پکڑ کے زمین تے لٹا دیتے. بھاگتے بندے اٹھے کھڑے کوئی بیٹھے ہو سن. مشرقین مکہ دا عقیدہ جلے کوئی بندہ بد دعا تو کو کرے دا پیا ہوئے اگر زمین تے لیٹ ونجو تو بد دعا نہیں لگ دی. لیکن اتھائی او گال تے ادھا تیرا عقیدہ نا یہ تے گال نہیں. کتابیں لکھا کھڑے حضرت خبیب نے جلے دعا کیتی بد دعا مشرقین مکہ واسطے جن دی قسمت وچ اسلام ہا اوہ بچہ ہا باقی جرے کافرن سارے موئے گئے. ہاں اللہ شہابی دی بد دعا کو یہ منجنی آئی. اور جر والے حضرت خبیب کو سولی دے مناستے تیار ہو گئے بندے جرن سولی تے تیار کھڑن تھے. ہون جرا کو جے سولی تے چڑھا دے مڑے ایک بندہ بول پیا مجمع وچوں کوئی بول پیا آکھن لگا خبیب اے گال ساں جے اگر اج تیری جا دے اتے تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو محمد بن عبداللہ کو اساں پھانسی دیوں ہا اور تو چھٹ ونجے ہا کیا تے کو گالے پسند ہے. ہن سن صحابی دا جواب. حضرت خبیب عرض کیتے تساں تے آدے ہو جو میری جا دے اتے میرے آقا پھانسی لگن یہ تے بہت بڑی گال ہے. میرا عقیدہ میرا مسلک میرا نظریہ میرا عشق میری محبت وہ تے اے آدھی ہے میں اپنے گھر وچ ہوواں اپنے بالے بچے میں ہوواں میں کو کوئی تکلیف نہ ہوئے کھاون دی پیون دی رہن دی ہر شے فراوانی ہوئے. این حالت دے اندر اگر میرا پیغمبر ہی اپنے گھر وچ ہوئے اگر میرے آقا کو اپنے گھر وچ ہونجے ہوئیں جے کوئی کنڈا چپ پوے تو میں تو وہی برداشت نہیں کر سکتا. جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اور سن مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق. مصیبت عین راحت ہے پھانسی لگتے پین مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق. پروانے سے کوئی پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے پروانے سے کوئی پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے. حضرت خبیب نے آکھیا بزبان حال دنال زخم پہ زخم کھا کے جی دسو جلے آزاد کٹی دے پین خون دے فوارے ویندے پین زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی
آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ آخری شعر بزبان حالہ کیا حضرت خبیب نے، یاری لاون توڑ نبھاون اساں کنوں کوئی سکھے۔ کیا جملہ آ گیا؟ بزبان حال، انہیں دی زبان سرے کی دن آئی، یاری لاون توڑ نبھاون اساں کنوں کوئی سکھے، جے کوں ادب حضور دا نہیں۔ ان کیا جملہ آ کے، جے کو ادب حضور دا نہیں، او نرا کراڑ تے سکھے۔